کسی سے صلح کرنی ہو تو پرانی باتیں کبھی مت دہرانا، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ کسی بد مزاج اور کم ظرف کا احساس لینے سے بہتر ہے کہ انسان وقتی تکلیف برداشت کرے۔ زندگی میں کبھی کبھی مایوسیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اپنے گلے سے گزرتی سانسوں کا بوجھ بھی محسوس ہونے لگتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو خراب کر دیتی ہے۔ مرد کا غرور ہوتی ہے ایک پاکیزہ عورت، اور عورت کا مان ہوتا ہے ایک با کردار مرد۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دھوکہ کھانے والے کو اللہ صبر دے دیتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں دیتا۔ خاندانی انسان نقصان اٹھانے کے باوجود بھی وفادار رہتا ہے، لیکن منافق شخص ہمیشہ ذاتی فائدے کے لیے دھوکہ دیتا ہے۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو۔ عورت چاہتی ہے کہ اسے لفظوں کے بغیر سمجھا جائے، اس کی خاموشی کو محسوس کیا جائے، اس کی طلب کی قدر کی جائے، اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اس کے دل کا حال جانا جائے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس سے ایسی محبت کی جائے کیونکہ یہ واجب المحبت ہونا چاہتی ہے۔ وقت ایک دن پلٹا کھا ہی جاتا ہے، آکر والے بھی تہجد میں رو پڑتے ہیں۔ تم اپنی اولاد پر تمام جہانوں کے خزانے پہ لٹا دو تو وہ قیامت کے روز تم سے دور بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اگر تم نے ان کو قرآن پڑھا دو تو وہ تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے۔ تمہیں تاج و وقار پہنانے کے لیے محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکرے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ جب تم پر کوئی سختی یا مصیبت آئے تو اپنے مخلص دوست سے ذکر کیا کرو، کیونکہ اس کے چار نتائج نکلیں گے: یا وہ اپنے ذمہ لے لے گا، یا تو مدد کر دے گا، یا مشورے سے رہنمائی کرے گا، یا پھر دل سے دعا دے گا۔ غرور اور تکبر سے بچیں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خود کو اتنا مصروف لازم رکھیں کہ آپ کے پاس منفی خیالات، نفرت، پچھتاوا اور ڈر، خوف وغیرہ کے لیے کوئی وقت نہ ہو۔ دنیا کا ہر رشتہ خونی یا کوئی غیر تب ہی زیادہ دیر تک چلتا ہے جب کوشش دو طرفہ ہو۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیتی ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں شرم محسوس نہ کرو، کیونکہ یہ سنت نبوی ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر آپ خود کو تیز ترین سمجھتے ہیں تو یقین کریں آپ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین ہیں۔ عورت کو مرد کی خوبصورتی زیادہ متاثر نہیں کرتی۔ عورت ایک تحفظ بڑی اور پرسکون زندگی چاہتی ہے۔ وہ ایسے مرد کی غلام بن جاتی ہے جو اسے ذہنی سکون اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔
مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا، اسے اپنے دل میں نہیں سماتا، اور یہ کلیا عورت کو ہی آتا ہے۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے سامنے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے وہ ڈرتا ہے۔ مرد کا جب عورت سے دل بڑھ جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے۔ اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے، اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ خالی جیب والا مرد دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بدصورت ہوتا ہے۔ جس عورت کے ناک پر تل ہو تو سمجھ جائیں ایسی عورت پیار اور محبت کی بھوکی ہوتی ہے۔